الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ اس کا علاج، اس کی دوائی بھی نازل کی ہے، اور جہالت ایک بیماری ہے، اور جہالت سے شفا وہ سوال کے ساتھ ملے گی، اس کا علاج سوال ہے۔ آج جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ اس بارے میں ہے کہ سب سے بڑی شفا یا علاج کے لیے سب سے بڑی دوائی کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 44 ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، کہ اگر ہم قرآن مجید کو غیر عرب زبان میں، عجمی زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کو تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن مجید، اس میں شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن مجید مکمل سارے کا سارا شفا ہے۔ دو آیات آپ نے سنی، کس چیز کے لیے شفا ہے؟ بیماری جہالت بھی ہے، ایک بیماری شک بھی ہے، تردد، ان ساری بیماریوں کی شفا، دلوں کے لیے شفا قرآن مجید میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے زیادہ عام، نفع بخش اور بڑی دوائی جس سے بیماری دور ہوتی ہے، اس جہالت والی بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید سے بڑی شفا اللہ تعالیٰ نے نازل کی نہیں۔ قرآن مجید یہ سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑی شفا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے قرآن مجید کے شفا ہونے کے بارے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک گروہ سفر میں تھا، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس وہ رکے، ان سے مہمان نوازی طلب کی، کھانا وغیرہ کا ان کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے اس دور میں ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو یہی تھا کہ مختلف بستیوں والے مسافروں کی خدمت کرتے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے ڈس لیا، تو انہوں نے سب کوشش کی، جو بھی علاج کر سکتے تھے کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں سے کسی نے یہ کہا آپس میں بات کرتے ہوئے کہ یہ جو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے نا، ان کے پاس جاتے، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارے سردار کو تو ڈس لیا ہے، ساری کوشش ہم نے کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو تمہارے پاس کوئی علاج ہے اس کا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے کہا، اور اصل میں تو یہ خود ہی تھے، انہوں نے ہی یہ علاج کیا تھا، لیکن صحابہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ نیکی کے کام میں اپنا جہاں پہ ریاکاری ہو رہی ہو تو ایسی جگہوں پہ صحابہ اپنے آپ کو چھپا جاتے تھے۔ دوسری روایات میں واضح ہوتا ہے کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا جواب دیا؟ واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن تم نے انکار کیا تھا نا مہمان نوازی کرنے سے، تو اب دم میں اس وقت تک نہیں کروں گا، رقیہ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم کچھ ہمارے لیے طے نہیں کرو۔ تو انہوں نے بکریاں طے کی کہ ہم 30 کے قریب بکریاں آپ کو دیں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے گئے، دم کرتے گئے، رقیہ کرتے گئے۔ تو جب انہوں نے یہ رقیہ کیا، سورہ فاتحہ کا دم کیا، ایسے تھا جیسے رسی سے بندھا ہوا تھا اور وہ رسی اس کی کھل گئی اور وہ چلنے لگ گیا، جیسے اس کو کوئی درد تھا ہی نہیں، تکلیف تھی نہیں۔ اور انہوں نے بھی پھر اپنا وعدہ پورا کیا اور جو طے کیا تھا انہوں نے وہ بکریاں 30 یا اس سے کچھ زیادہ دے دی۔ اب جب واپس آئے تو تقسیم کرنے لگے، تو لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جنہوں نے دم کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں۔ تو صحابہ کا یہ بھی ایک ان کی صفت تھی صحابہ کی کہ وہ جب تک کسی بات کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کے، اب یہاں پہ ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں، ان کو لینا، تو لے کے ساتھ چلے گئے، استعمال نہیں کیا، ان کو کھایا نہیں، ذبح نہیں کیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پوچھیں گے۔ اب جب گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات بتلائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ رقیہ ہے
اور نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، یعنی جو تم نے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو یہ تم نے صحیح کیا، اور اس جو تم نے لیا ہے ان سے اس کو تقسیم کر لو آپس میں، میرے لیے بھی اس میں سے حصہ رکھنا۔ ایک روایت کی الفاظ ہیں کہ ایک کندھا میرے لیے بھی گوشت کا اس میں سے رکھنا۔ اس دوائی نے دیکھیں کیسے اثر کیا، اور وہ اس کی تکلیف ساری چلی گئی۔ کتنی ہی آسان دوا ہے، اگر بندہ صحیح طریقے سے علاج کرنے والا ہو، جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ علاج کرتا ہے، تو شفا کے لیے سورہ فاتحہ کی تاثیر بڑی عجیب ہے، بڑی اس میں شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک مکہ میں ٹھہرا اور کوئی دوائیاں نہیں، کوئی طبیب نہیں، اور مجھے بار بار بیمار ہو رہا ہوں، تو میں کیا کرتا؟ فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ، میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا، اور میں نے اس کے لیے بڑی اس کی عجیب تاثیر دیکھی ہے۔ اور میں کوئی بھی تکلیف درد کا مجھے کوئی کہتا، شکایت کرتا، کسی کو درد ہوتا تو میں اس کو یہ بتاتا، اور ان میں سے اکثر جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا۔ اب یہاں پہ شفا کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے اذکار ہیں، آیات ہیں، دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے شفا طلب کی جاتی ہے، جو رقیہ ہیں، دم ہیں، ان کے اندر تو شفا ہے، وہ نفع دینے والی ہیں، ان میں شفا بھی موجود ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر دم کیا جا رہا ہے یا جس کو وہ دوائی دی جا رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر وہ اثر ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے شفا دینے میں کوئی اور ایسا مانع ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دوائی کا اثر ہوتا ہے، جیسے جو حسی بیماریاں اور ان کی دوائیاں ہوتی ہیں، تو دوائی کے اثر نہ کرنے کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض، اس کا مزاج اس دوائی کو قبول نہیں کرتا، کبھی کوئی اور اس میں رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، کبھی جو ہے اس میں بیماری ایسی ہوتی ہے، کبھی وہ علاج کرنے والا ہے اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی سبب ہوتا ہے، کبھی کوئی سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ جب کوئی دعا پڑھیں گے، جب کوئی رقیہ پڑھیں گے تو وہ قبول کرتا ہے یا نہیں، تو کبھی قبول کرنے والے میں کوئی کمی ہوتی ہے، جس پہ دم کیا جا رہا ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رقیہ کر رہا ہے، جو دم کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی تاثیر تو ہے، لیکن کبھی بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مزید ابھی ہم حدیث پڑھیں گے، مزید واضح ہو جائے گا۔